अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोगों तक जो हमारी आवाज़ है वो पहुंच जाए। और जिस टॉपिक पर आपसे राय मांगी जाए या जिस भी टॉपिक पर आप राय देना चाहें वो ज़रूर दिया करें। हमें उसे पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पनामा बेंच में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश का खेल रचाने वाले एक जज इतराफ़ जुर्म कर बैठे हैं। आपको याद है जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस चला था तो JIT बनी थी। इस JIT में जो हीरे, उस वक्त भी उसको हीरे कहे गए थे कि हीरे तराशे गए हैं, जो मेंबर बनाए गए थे उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जजों ने खुद ही मुंतखब कराया था। ये उस वक्त एक अगर आप उस वक्त जाएं, ये 2016 17 18 में जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त ये बड़ी मशहूर थी कि व्हाट्सएप पर हीरों की तलाश, और जजों ने व्हाट्सएप कॉल करके हीरे तलाश किए, खुद अपनी मर्ज़ी से लोग उसमें डलवाए। फिर उसमें बहुत सारे अदारों के बहुत सारे किरदार, जो उनके नाम भी आप लोगों को पता है। खैर, इस वक्त जजों ने व्हाट्सएप कॉल की तरदीद कर दी थी। कहा गया था, झूठ बोल गए थे, मुकर गए थे कि नहीं मान रहे थे कि ऐसी कोई व्हाट्सएप की कॉल हुई है। ये उस वक्त की अखबारें पढ़ लें। उस वक्त पनामा पर 300 दिनों में कुछ 10,000 शो हुए थे, वो शो निकाल कर देख लें। व्हाट्सएप कॉल कोई नहीं मान रहा था, ना जज मान रहे थे, ना कोई और मान रहा था। लेकिन हकीकत थी वो सब कुछ व्हाट्सएप कॉलों पर ही हुआ था। जिस तरह नवाज शरीफ को निकालने का फैसला व्हाट्सएप कॉलों पर हो चुका था, फैसले जो हैं वो व्हाट्सएप पर लिख कर भेजे जाते थे, इसी तरह ये हीरे भी व्हाट्सएप कॉल पर। लेकिन इसको मानता कोई नहीं था। असल पॉइंट ये है कि जज उस वक्त ये बात मानते नहीं थे, तरदीद कर गए थे, मुकर गए थे, झूठ बोलने लगे थे, नहीं मान रहे थे। लेकिन सच तो एक ना एक दिन खुलकर सामने आना ही होता है। पनामा बेंच का हिस्सा जस्टिस इजाज अफजल खान ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया, बेंच ने व्हाट्सएप कॉल करके JIT पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। जज साहब बहाना बना रहे हैं कि JIT में हुकूमत अपनी मर्जी के लोग लगाना चाहते थे, इसलिए कॉल कराई थी। यह है इंसाफ का लेवल, यह है जज, यह है जिसको खुदा की ज़ात ने अपने बाद किसी को सजाए मौत देने का हक दिया है। वो कह रहा है क्योंकि हुकूमत अपनी मर्जी के लोग लगा रही थी तो इसलिए हमने व्हाट्सएप कॉल करके हुकूमत को नीचे करके अदारों को साथ मिलाकर अपनी मर्जी के लोग लगा लिए। ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं जज साहब। हालांकि ये झूठ है, फ्रॉड है। जब सारा सिस्टम ही नवाज शरीफ के खिलाफ था, फिर किसने नवाज शरीफ का साथ देना था? दर हकीकत कॉल करके अपनी मर्जी के लोग JIT में शामिल कराए थे। हुकूमत की मर्जी के कौन से लोग उसमें लग सकते थे और किसने लगाने थे? पूरा सिस्टम तो नवाज शरीफ के खिलाफ था। नवाज शरीफ के वज़ीर दाखिला को तो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था जिस बिल्डिंग का वो वजीर था। तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की मर्जी और हुकूमत अपनी मर्जी के बंदे लगवाना चाहती थी। इजाज अफजल ने इतराफ़ किया कॉल रजिस्ट्रार के जरिए कराएगी। ये भी कहा कि इस वक्त सिक्योरिटी एक्सचेंज के सरबराह जफर हजाजी नून लीग के करीब थे, इसलिए हमने कॉल करके अरकान लगवाए। जफर हजाजी साहब ने फौरी तौर पर जज साहब का झूठ फाश कर दिया और कहा कि जस्टिस इजाज अफजल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। जफर हजाजी साहब, आप उनको हमारे साथ उनका इंटरव्यू भी देख चुके हैं, वो इस पर बात भी कर चुके हैं। और दूसरा, उनके बारे में जो कहा गया है, और उन्होंने जब ये कॉलम पढ़ा है, ये खबर पढ़ी है, तो उन्होंने फ़ौरन ट्विटर, क्योंकि वो ट्विटर यूज़ करते हैं उम्र के इस हिस्से में और बड़ा टकामा ट्विटर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने जज साहब का फौरी तौर पर जो हम उनका मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे। खैर, जफर हिजाजी ने ट्विटर पर लिखा है कि व्हाट्सएप कॉल का एतराफ़ कर लिया गया, मगर एक गलत बयानी कर दी है, कोई महसूस नाम नहीं मांगा था। हकीकत यह है कि बिलाल रसूल का नाम भेजने का कहा गया था, जिसका मैंने रजिस्ट्रार को अपने ख़त में भी जिक्र कर दिया था। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो मुकदमा बना, इसकी बुनियाद क्या थी। अब अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए सिस्टम कैसे काम करता रहा। जज साजिशों के मोहरे बने हुए थे। इन जजों ने चलती मईशत को तबाह तो किया। जजों को सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, और अब भी नहीं मिलनी, और ना ही इनको सज़ा मिलेगी, ना ही इनको कोई इबरत पड़ेगा। लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ खुद एतराफ़ करेंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ खुद अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे, बताएंगे कि किस तरह इन्होंने ये सारा कुछ जुल्म किया। मैं आप तो अभी की बात कर रहे हैं, मैं इस साजिश के शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हाशमी साहब ने कहा था कि जज्जों के ज़रिए इनकलाब लाया जाएगा और नवाज शरीफ को घर भेजा जाएगा। आज कुदरत का कानून देखें, सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं इन जजों को। एक बंदा नहीं भूला जिसका नाम है कैप्टन सफदर।
وہ کبھی بھی نہیں ان کرداروں کو بھولا. وہ ان کرداروں پر آج بھی بات کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ. جب تک کیپٹن صاحب نے کیا کہا تھا کہ روٹی روزی ہر گھر میں خدا کی ذات دے گی, اس کی فکر نہ کریں, فکر کریں ان ججوں کی جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا تھا, ان ملک کو تباہ کیا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کی اہلیہ, آج عمران خان کے وکلاء اور جج دونوں پر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. اپنی ہی جماعت کے وکیلوں کی بینڈ بجائی ہے, انہیں نکما, نالائق اور نااہل ثابت کر دیا ہے. بھری عدالت میں سابق خاتون اول بشرا بی بی نے جج سے کہا میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں پڑا ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں یہاں سے سیدھی جیل جانے کو تیار ہوں. ہمارے وکلاء سمیت, یہ لفظ ذرا اس پہ غور کیجیے گا, میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ میرے عمران خان کے, ہماری پارٹی کے وکلاء سمیت تمام اس جو وکلاء ہیں اس پر صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. ان ججوں کو, ان وکلاء کو اندر بیٹھا ہوا عمران خان نظر نہیں آتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ کسی جج اور وکیل کو نظر نہیں آتا؟ اب عدالت میں نہیں آؤں گی, یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور یہ بشرا بی بی کی بات تو ہم بڑی دیر پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اب یہ بات سمجھ آئی ہے. ہم تو یہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اندر رکھنے والے, عمران خان کو اندر لمبا ٹائم رکھنے والے کوئی اور نہیں ہے, عمران خان کے اپنے وکیل ہیں. عمران خان کے وکیلوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو پھر جو وکیل جنرل سیکرٹری ہے, پھر جو وکیل چیئرمین ہے, ان کی چیئرمینی اور ان کی جنرل سیکرٹری شپ کہاں جائے گی؟ سلمان اکرم راجہ اور گوہر یوسف صاحب کیا کریں گے؟ کیسے یاشی کریں گے؟ کیسے پروٹوکول انجوائے کریں گے اگر عمران خان باہر آ گیا؟ کیسے کیمرے ان کے پیچھے گھومیں گے؟ کیسے انٹرویو ان کے لیے جائیں گے جب عمران خان باہر آ گیا؟ خیر, بشرا بی بی کو لیٹ بات سمجھ آئی, ہم یہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی سننے کو آئی ہے کہ بشرا بی بی یہ بات کہتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئی ہیں, ظاہر ہے دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں, ان کا ہسبینڈ جیل میں ہے. ٹھیک ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے, وہ غلطیوں کی سزا اب وہ بھگت رہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی. لیکن خیر, انہوں نے آج جاتے جاتے اپنی جماعت کے لوگوں کی جو ہے وہ ان کی کافی کچائی کر دی ہے. حامد میر نے جنگ اخبار کے کالم کے ذریعے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو نون لیگ کی شکایتیں لگائی ہیں. نون لیگ نے آپ کے خلاف مہم شروع کر دی ہے. کیسی منافقت ہے کہ مہم میرے خیال میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی, لیکن حامد میر سے کوئی جواب دہی نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں رات کو آپ دیکھیے گا کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 2-4 لوگ جو ہیں وہ بیٹھے بھی ہوں گے. حامد میر نے نئے چیف جسٹس کو جو شکایتیں لگائی ہیں باریک واردات ہے. حکومت کے خلاف ان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ نئی چیف جسٹس اخبار پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا نہیں دیکھتے, اس لیے سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے اس کا علم نہیں ہے. لیکن حامد میر اخبار میں لکھ کر بتا رہا ہے کہ جو نہیں ہو رہا وہ بھی لکھ کر بتا رہا ہے, اور غلط خبر کوٹ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں باریک واردات ہے نا, جب پتہ ہے کہ ایک بندہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, ٹی وی بھی کم دیکھتا ہے اور بتی والا فون رکھتا ہے, لیکن اخبار ضرور پڑھتا ہے. تو اب حامد میر صاحب نے, لیکن آپ ایک بات کی داد دینی پڑے گی, یہ پورے کا پورا جو کلٹ ہے نا, ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ کیسے کس تک پہنچنا ہے. اگر ریڑھی والے کے پاس پہنچنا ہے, اگر آپ نے عام انسان کے پاس پہنچنا ہے, گاؤں والے کے پاس پہنچنا ہے, شہر والے کے پاس پہنچنا ہے, جو کامن پرسن, تو آپ نے ٹک ٹاک اور فیس بک کے ذریعے پہنچنا ہے. اگر پڑھے لکھے کے پاس پہنچنا ہے, جو زیادہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں, تو آپ کو ایکس کے ذریعے پہنچنا ہے. اور جو کچھ نہیں دیکھتے ان کو آپ نے آج بھی اخبار کے ذریعے پڑھنا, اور حامد میر صاحب نے وہی کیا. لیکن بات پھر یہی ہے کہ آج رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں کوئی نہ کوئی مسلم لیگ نون کا لیڈر بیٹھا ہوگا اور حامد میر کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوگا, لیکن حامد میر سے وہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ یہ سب کیا کرتے ہیں اور آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. مسلسل کام کرنے والی مریم نواز کی صحت بگڑ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف گزشتہ شب طبیعت کی خرابی پر شریف میڈیکل کمپلیکس سٹی آئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھائرائیڈ کا چیک اپ ہوا. ابھی ان کے فیملی سورس سے ہماری بات بھی ہوئی, میری خود بات ہوئی, انہوں نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں, لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد, ہو سکتا ہے اس وقت تک جب یا بھی لوگ دیکھ رہے ہوں وہ گھر آ چکی ہوں, یا پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس تشریف لائیں گی. لیکن ان کی طبیعت خراب ہوئی, ان کی تھکاوٹ, یہ ایک وجہ ہے. کیونکہ مسلسل مریم نواز صاحبہ جو صبح 9-9:30 بجے دفتر پہنچتی ہیں, ظاہر ہے وہ 6 بجے اٹھتی ہوں گی, نماز پڑھتی ہوں گی, ناشتہ کرتی ہوں گی, پھر آنے میں آدھا گھنٹہ دفتر لگتا ہوگا, اور اس کے علاوہ وہ پھر جب شام کو 6-7 بجے تک 6 بجے تک کام کرتی ہیں, پھر کام کرنے کے بعد جا کے رات کو ساری فائلیں دیکھتی ہیں, تو جو نیند شاید ہے چچا کی طرح وہ پوری نہیں کر پاتی, اور یہی وجہ بنی ہے تھکاوٹ. اور یہ پچھلے مسلسل 6-7 مہینے سے ہو رہا ہے. شاید مریم نواز نے 6-7 مہینے میں ایک بھی چھٹی نہیں کی, اور اگر ایک بھی چھٹی نہیں کی
تو پھر میرے خیال میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے جب میری ان کے فرسٹ فیملی سے بات ہو رہی تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ میرے خیال میں آرام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں کوئی شک نہیں ہے یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جو وہ کر رہی ہیں جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی, اور اگر صحت ٹھیک ہوگی تو وہ یہ ڈیلیور کر سکتی ہیں, لیکن اگر صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو ڈیلیور کرنا کیسے ممکن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ پاک مریم نواز صاحب کو صحت دے. اب مریم نواز صاحبہ کیونکہ آج رات انہوں نے کل انہوں نے لندن پہنچنا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے ان کے معالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ان کو اجازت دیتے ہیں ٹریول کرنے کی, ان کی طبیعت بہتر ہے اور میرے خیال میں ایسا ہو جائے گا تو مریم نواز صاحبہ ضرور ٹریول کریں گی, لندن پہنچیں گی, کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ یہاں پر ہیں, اور ظاہر ہے وہ جو ابھی بات کر رہے ہیں آرام کرنے والی, کچھ چھٹیاں گزارنے والا, وہ ان کا حق ہے, وہ پہنچیں گی. لیکن ہماری دعائیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں. کام ضرور کریں مگر خدا را تھوڑا آرام بھی کریں. شہباز شریف صاحب مسلسل ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. اب وہ دورہ سعودی عرب کر کے واپس آئے ہیں. اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جائیں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کے لیے سعودی عرب کانفرنس کی میزبانی کرے گا, جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف 10 نومبر کو ریاض پہنچیں گے. وزیر اعظم 11 نومبر کو دوسرے عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کی شرکت کریں گے. اجلاس میں فلسطین, لبنان سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا, اور عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں اسلامی ممالک کے رہنما مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تجویز بھی دیں گے. میرے خیال میں یہ ایک بار بار ان لوگوں سے ملنا, بار بار دوسرے ملکوں کے سربراہان سے ملنا, تو یہ جو آپ کے وعدے ہوتے ہیں آپ کو دوبارہ بہت جلد یاد کروانے پہ آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت جن کرائسس میں تھا کافی حد تک نکل رہا ہے. اگلے 6 مہینے سال میں مزید نکل جائے گا, اور 5 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پھر اسی پوزیشن پہ آ جائیں گی. اس میں جو شہباز شریف صاحب کی جو رول ہے وہ میرے خیال میں کسی بھی طرح سے دیکھیں, کوئی دشمن بھی ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہو, وہ شہباز شریف صاحب کی ہمت اور حوصلے کی داد دے گا. وہ ان کی قابلیت جو ان میں ہے, اور جو وہ ان کا جو پاسٹ ہے, اور ابھی جو اس حکومت میں انہوں نے کیا ہے, وہ تو اس بات کو مانتے تو ضرور ہیں. تو اگر 5 سال مل گئے اور خان صاحب کو 5 سال کے لیے ڈاکٹروں نے جیل لکھ کر دے دی صحت کے لیے ٹھیک ہے, دیسی ککڑی اور مرغی کے ساتھ, تو پھر میرے خیال میں آپ دیکھیے دنیا جو ہے وہ پاکستان کی جو پہلے دیوانی ہوئی تھی 2013 سے 2016-17 میں, اسی طرح 2024 سے لے کر 29 تک جو 5 سال بنتے ہیں اس میں بھی ہوگی. ایک خبر اور ہے, جس صابر شاکر کو اظہر مشوانی اور پی ٹی آئی نے میزائل بنا کر ریاست اور نون لیگ کے لیے تیار کیا تھا, وہ انہی پر برس پڑے. صابر شاکر ایک فیک اکاؤنٹ سے اظہر مشوانی کو نشانہ بنوا رہا تھا, جسے اظہر مشوانی نے پکڑ لیا. اب اظہر مشوانی سوشل میڈیا پر صابر شاکر کی چھترول کر رہا ہے. جی یہ جو صابر شاکر صاحب ہیں, ظاہر ہے یہ سارا دن بیٹھ کے عمران خان اور پی ٹی آئی کی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہر بڑے اکاؤنٹ کے کوئی 2-4 چھوٹے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں, جو اپنے ریئل اکاؤنٹ سے وہ نہیں کر سکتا, وہ فیک اکاؤنٹ سے جا کے غصہ نکالتا ہے. لیکن مشوانی صاحب نے صابر شاکر کا وہ اکاؤنٹ پکڑ لیا ہے اور ان کی کافی چھترول کی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اظہر مشوانی صاحب اور صابر شاکر صاحب جو آپس میں لتری ہوئے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بڑی فطری جیسی چیز ہے. ان کا اتحاد ہو سکتا ہی نہیں کسی صورت میں, کیونکہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, ویورشپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کیا ان کا مقصد ہو سکتا ہے. خیر نہیں ہو, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں, اور اس میں جو بھی ٹاپک آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں پلیز ضرور لکھیے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مریم نواز صاحبہ کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں, اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. بہت شکریہ, خدا حافظ.